اب اگر اپنے ہیں ہی نہیں، نہ مسلمان ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، تو آپ کیا ہوں گے؟ چاروں الگ بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. یا یوں کہا جاتا ہے کہ اپنے دو یا دو اپنے سے علاوہ، یعنی دو جو ہے اپنے تو ہیں ہی نہیں، تو اب دو جو عام اس جگہ پہ جہاں پہ آپ ٹریول کر کے گئے ہو، نان مسلمز ہیں یا جو بھی کسی بھی کمیونٹی کے، ان کو آپ نے دو کو اپنی شہادت کے لیے بلا لیا. اب یہاں پہ دیکھیں مسلمان ہیں وہ تبھی تو مسجد میں بھی آئیں گے نا، یہ بھی ایک بات لگ رہی ہے. نہیں بھی تو ان کو اپنی خیر ہے، نان مسلم بھی ہے تو آئیں اور وہ اس کا حلف لے لیں اس بات کا. سوالے بزنس پارٹنرز ہیں، وہاں جس کمپنی کے پاس آپ گئے ہیں وہ کمپنی کے کوئی لوگ ہیں. بہت ساری سچویشنز ہو سکتی ہیں. آج کے تو خیر زمانہ بہت ہی وسیع ہو چکا ہے ان چیزوں کے اندر. تو آپ بس بات سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ ہم اس سے کوئی وہ نہیں لیں گے، قیمت نہیں لیں گے. اور اصل میں ان کو یہ جا کر ان کے گھر والوں کو یہ بات بتانی ہے کہ اصل جو ہے وہ یا فون کے تھرو یا جس طریقے سے بھی کہ یہ جو ہے آپ کے مرنے والے نے یہ ول جو ہے دی ہے اور یہ وصیت ہے. صحیح ہے. آگے 107 میں پڑھیں. فَإِنْ عُثِرَ، تو اگر پتہ لگ جائے عَلَىٰ أَنَّهُمَا، اس پر کہ وہ دونوں استحقا مبتلا ہو گئے اس ون گناہ میں، فآخرانی، تو دوسرے یقومانی، وہ دونوں کھڑے ہوں گے مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان، کہ حق تلفی ہوئی ہے جن پر، الاولیانی، دو پہلے یا دو رشتہ دار، فیقسمان باللہ، وہ قسمیں کھائیں گے دونوں اللہ کی، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی حق زیادہ حقدار ہے، زیادہ درست ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی کوئی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، اور بے شک ہم اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. اب کہہ رہے ہیں اگر پتہ چلا یہ کہ وہ دونوں مستحق ہوئے ہیں گناہ کے، جنہوں نے گواہی دی تھی نا، دو نہیں دی تھی. دیکھیں یہاں پہ 4 لوگ بھی اگر ہیں نا تو 2 ہی گواہی دیں گے. اگر 2 کی اپروو نہیں ہوگی تو 2 آئیں گے نا دوسرے. اچھا اگر 2 ہی تھے، ایک وہ والے اوپینین لے لیں کہ 2 ہی لوگ ہیں جن کی گواہی دی جا رہی ہے، جو گواہ بن رہے ہیں. اب وہ 2 آئے اور ان دونوں نے گواہی دی، لیکن جو سننے والے لوگ تھے نا، میت کے جو ورثاء تھے، ان کو لگا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ صحیح نہیں بتا رہے. تو اب وہ 2 کھڑے ہوں گے ان لوگوں میں سے جن کا اس حق مارا گیا ہے، یعنی جو رشتہ دار ہیں اس کے جو ورثاء ہیں، وہ بولیں گے کہ بھائی یہ صحیح بات نہیں کرے، اور 2 ان میں سے کھڑے ہوں اور بولے کہ بھائی یہ لوگ صحیح نہیں کہہ رہے اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہماری گواہی زیادہ اچھی ہے، اور وہ بھی یعنی قسمیں کھا لیں گے آگے سے، یا یہ کہ وہ گواہی دے دیں گے کہ ہم جو ہے وہ جھوٹے نہیں ہیں. صحیح ہے. اچھا ایک مجھے بات بتائیے، اگر وارثوں کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مرنے والا جو ہے اس سے کبھی کوئی بات ایسی کی نہیں ہے، تو وہ تو نہیں بتا سکتے نا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. تو وہ جو جس کو گواہ بنایا ہے، اب اگر وہ غلطی کر رہے، جو گواہ بنے تھے انہوں نے اگر کوئی حق تلفی والی بات کی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا تو اصلاح کر لو. ایک تو یہ بات، یعنی ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بات تو کر ہی نہیں سکتا، وہ جنہوں نے اگر کبھی نہیں بھی سنی تو بھی اس کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ بات تو نہیں کر سکتا. اچھا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر وہ غلطی پھر بھی کر لیتے ہیں اور کوئی گناہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ پھر مطلب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے معاملہ. کیونکہ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ تو ایک سیکیورٹی بتاتے ہیں نا، جیسے کہ کہا زنا کار کے لیے جو ہے 4 گواہ لے آؤ، اور عورت مرد اگر ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے تو 4 بار قسمیں کھا لیں گے اور 5ویں دفعہ بولیں گے کہ میں جھوٹا تو مجھ پر اللہ کی لعنت، وہ بولی میں جھوٹی تو اللہ کا غضب میرے اوپر. تو جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں نا وہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے، پروسیس ہی ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ سفر میں بھی ہو تو بھی آپ کو وصیت کر لینی ہے اگر آپ کو موت کا وقت قریب آ گیا، اور اس وقت آپ اس طرح سے سلیکشن کریں اور بڑا سوچ سمجھ کے سارے کام کریں. اور یہ بھی کہ دیکھیں اگر مسجد کے اندر یہ بات ہوئی تھی تو آپ ادھر کے لوگوں سے بھی پوچھوا سکتے، پتہ لگا سکتے کہ بھائی یہ کتنی بات صحیح ہوئی تھی اور مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی. تو ان لوگوں میں سے کوئی وہ بیان کر سکتے جو 2 دوسرے اگر گواہ نہیں بھی ہوں تو سنتے تو سبھی ہے نا. صحیح ہے. تو ایک اور جو آیت سورہ بقرہ میں آتی ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، جو بدل دے گا اس کو سننے کے بعد تو اس کا گناہ اسی پر ہے جو اس کو بدلے گا، اور اللہ سننے والے جاننے والے. اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 108 میں ذَلِكَ أَدْنَىٰ، یہ زیادہ قریب ہے، یا تو بالشہادہ کہ وہ ادا کریں شہادت کو علی وجہہ اسی طریقے پر، او یخافوا یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اس سے کہ رد کر دی جائیں گی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتے نافرمان لوگوں کو.
فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ قریب ہے، یعنی انصاف کا طریقہ کار یہی ہے، زیادہ فول پروف طریقہ یہی ہے کہ وہ لائیں گواہی اس طریقے کے اوپر ہی کہ پہلے ہی گواہی دیں کہ بھائی یہ بات ہوئی ہے، اور ڈریں گے وہ اس بات پر کہ اگر ہم نے کچھ بھی غلطی کی تو یہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں، یا ادھر بھی اگر 4 لوگوں کو گواہ بنایا تھا تو وہ 2 ریجیکٹ کر دیں گے اس بات کو کہ نہیں یہ نہیں، بات یہ نہیں اور یہ ہوئی تھی، تو ان کو ڈر لگے گا نا کہ ہماری قسموں کے بعد بھی کوئی قسم کھا کے بتا سکتا ہے بات، ہماری قسمیں جو ہے وہ آخری حتمی قسمیں نہیں ہیں۔ اور یہ کہ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ ہدایت نہیں دیتے نافرمان لوگ۔ یہ تمام باتیں یہاں پہ وہ مکمل ہوتی ہیں ایمان والوں کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیں آگے رکوع سٹارٹ ہو رہے ہیں، بہت ڈیٹیل میں آپ نے دیکھی ساری باتیں بیان کی گئی، بڑی ڈیفرنٹ طریقے کی باتیں سورہ مائدہ میں آئی۔ آپ دیکھیں ایمان والوں کو کیا کیا باتوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، ان کو کیا آرڈرز دیے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا بڑی یونیک طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی واقعی قرآن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنی بات کو مکمل کر چکا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے کتاب کو مکمل دی ہے، بس وہی ہے کہ اللہ بس اب ہمیں عمل کرنے والا بنائے اس میں۔ آیت نمبر 109 میں کہتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کریں گے رسولوں کو، فیقولو تو پوچھیں گے اللہ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا تھا، قالو تو کہیں گے لا علم لنا، نہیں ہے کچھ علم ہمارے لیے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ جاننے والے ہیں غیب کو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں آخر کو تو تم نے یہ تمام باتیں کیوں بتائی جا رہی ہے، اس دن کی تیاری کے لیے، اور رسول کے ذمے کیا تھا، پہنچانا تھا، اور رسول پہنچا چکے۔ یہ بات آپ دیکھیں اس سورت کے اندر خاص طور پر بتائی گئی، 2 دفعہ بیان ہو چکی ہے یہ بات۔ اور اب کہتے ہیں کہ جس دن اللہ پھر رسولوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہیں کیا رسپانس ملا لوگوں سے، تم نے تو اپنی باتیں بیان کر دی تھی، بلاغ کر دیا تھا تم نے، تمہارا رسپانس کیا تھا لوگوں کا، تو وہ کیا کہیں گے ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم ہے کہ پیچھے امتی ماشاءاللہ سے یہاں پہ ولادت کے جشن کس طریقے کے مناتی ہے اور پورا سال کیا کرتی ہے، تو اللہ کے رسول کو کیا خبر ہے، وہ تو یہی کہیں گے ہمیں کیا ہے، آپ جانتے ہیں غیب کو۔ حضرت عیسیٰ بھی یہی کہیں گے، حضرت موسیٰ بھی یہی کہیں گے، جتنے تمام انبیاء تھے وہ یہی بولیں گے کہ بھائی جب تک ہمیں تب تک ہے تو صحیح ہے، لیکن ہم نہیں گئے، ہم چلے گئے، اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا اس کا تو علم آپ کو ہے، اور جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ بھی اللہ جانتے۔ یہ اللہ صرف ایک سوال کرنے ہیں، ایک حجت پوری کرنے کے لیے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، اسی لیے دیکھیں وہ جواب بھی کیا دے رہے، اللہ آپ کو تو معلوم ہے ساری بات۔ 110 میں کہتے ہیں اس قول اللہ یا عیسیٰ، جب فرمائیں گے اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اس کو یاد کیجئے میں نعمتی، میری نعمت، میرا احسان علیہ کا آپ اپنے اوپر، وعلی والدتی کا اور اپنی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے آپ کی تائید کی تھی، مدد کی تھی روح القدس سے، تکلم الناس، آپ لوگوں سے بات کرتے تھے، فی المہدی گہوارے میں، وکالن اور بڑی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُکَ، اور جب میں نے آپ کو سکھائی تھی، الکتاب کتاب، والحکمہ اور حکمت، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب آپ بناتے تھے، من الطین پرندے سے، بِإِذْنِی میرے حکم سے، پرندہ میرے حکم سے بناتے تھے، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَہَیئَةِ الطَّیْرِ، پرندے کی حیت کی طرح، بِإِذْنِی میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ تو آپ پھونک مارتے تھے، فِیہا اس میں، فَتَکُونُ تو بن جاتا تھا وہ، طَیْرًا پرندہ، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ اور آپ اچھا کر دیتے تھے، الْأَکْمَحَ مادرزاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور کوڑھی کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى اور جب آپ نکال کھڑا کرتے تھے مردے کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ کَفَفْتُ اور جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو، عنک آپ سے، اذ جئتہم جب وہ آئے تھے آپ کے پاس، جب آپ ان کے پاس آئے تھے، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فقال الذین کفروا تو کہا ان لوگوں نے کفر جنہوں نے نہیں مانا، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین کہ نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کھلا ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پیچھے پڑا عیسائیوں اور یہودیوں کو بیان کیا گیا، اور ظاہر آخری کتاب انجیل قرآن سے پہلے جو ایک واضح طور پر قرآن جس چیز کو اسٹیٹ کرتا ہے وہ انجیل کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور عیسائیت آج بھی آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ آپ کو یاد ہے میری نعمتیں جو میں نے آپ پر کی ہے، آپ کی والدہ پر کی ہے، اور وہ روح القدس کے ذریعے جو میں نے تائید کی تھی آپ کی، تمام کام جو بھی حضرت عیسیٰ کے تھے وہ روح القدس کے ذریعے، ان کی جو موجزانہ ولادت ہے عجیب طریقے سے وہ کیا تھی، وہ روح کی طرف سے ہوا ہے، وہ روح القدس کے تھرو ہو رہا ہے، اور روح کیا ہے اللہ کے حکم میں سے، روح القدس جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین کیوں ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کی دلیل مل جاتی ہے سورت 16 102 میں، نزلہ روح القدسی کہ اس قرآن کو اتارا ہے روح القدس نے، صحیح ہے،
اور روح القدس کا نام جبرائیل امین ہے. یہ آپ کو مل جاتا ہے سورت 2 میں اس کی 97 آیت میں کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ کس کا دشمن ہے؟ اللہ کا دشمن ہے. اور جبریل کے کیوں دشمن بنتے ہو؟ اس نے تو آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے اللہ کے حکم سے. تو روح القدس کون ہوئے؟ جبرائیل امین ہو گئے. تو بولنے کا مقصد یہ کہ روح القدس پاکیزہ روح جس کو ہولی اسپرٹ بولتے ہیں، یہ عیسائی اور بہت زیادہ اس سے عقائد ان کے وابستہ ہے. اور ٹرینٹی کے اندر 3 خدا کا جو عقیدہ ہے اس کے اندر ایک خدا ان کو بھی بعض اوقات بنا دیتے. تو کہا کہ آپ لوگوں سے جو ساری باتیں کر رہے تھے میرے روح سے کر رہے تھے، یعنی میرے امر سے آپ کر رہے تھے، جو میرے آرڈر ہے ان کے تھرو آپ یہ سب کر رہے تھے، اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. اور کہا کہ میں نے آپ کو کتاب سکھائی، حکمت، تورات، انجیل، یعنی یہ تمام چیزوں کی تعلیمات جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے کی ہے، اللہ نے ان کو سکھایا ہے اور وہ لوگوں کو سکھا رہے تھے. آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ پرندے کی حیت بناتے تھے تو وہ پرندہ اللہ کے حکم سے پھونکنے پر بن جاتا تھا. تو پھونکنا جو تھا وہ دراصل اللہ کا آرڈر ہوتا تھا، تو وہ اللہ کا پرندہ بن رہے. اور آپ دیکھ لیں بار بار بِإِذْنِی، میری اجازت سے ہو رہا تھا، ساتھ میرے حکم سے ہو رہا تھا. آپ مادر زاد، اندھے، کوڑی، ان سب کو صحیح کر رہے تھے میرے حکم سے. آپ مردے کو نکال رہے تھے میرے حکم سے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ایک اور بات کہ میں تم کو بتا سکتا ہوں جو تم ذخیرہ کرتے ہو گھروں میں، جو سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. تو یہ تمام چیزیں تو اللہ کے حکم سے ہو رہی تھی. اللہ نے بھی دیکھے آپ کو ان کو کیسی کیسی چیزیں دی، اس کے باوجود لوگوں کا حال دیکھے، کہہ رہے نہیں یہ جادو کھلا ہوا. مگر اچھا اس وقت یہ نہیں انہوں نے اسٹیٹ کیا یہ لو عیسیٰ تم تو خدا ہو، اس وقت تو کسی نے ہی نہیں بولا. اس کا مطلب وہ کوئی خدا والی نہیں تھی چیزیں. اور اگر وہ بولتے تو وہ سیدھا یہی کہتے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے میرا تمہارا دونوں کا رب وہی اللہ ہے. دیکھ لینا کتنی بڑی چیز ہے. یہ بعد میں ساری مصیبتیں ہوئی ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے اللہ ہمیں کیا معلوم پیچھے انہوں نے کیا تھا. اور پھر یہ بھی کہ میں نے آپ کو بنی اسرائیل سے روکا. حضرت عیسیٰ اگر اللہ تھے تو وہ بنی اسرائیل سے ایسے بھاگ رہے اور اللہ ان کو بچانا پڑ رہے. سوچے تو میں نے آپ کو بنی اسرائیل سے روکا، بچایا جب وہ آپ ان کے پاس آئے، یعنی زیادتی کرنے سے ان کو روکا کہ جب آپ ان کے پاس آئے تھے روشن دلائل کے ساتھ، اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. تو نہ ماننے والوں کے لیے حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ماننے والوں کے لیے پھر یہ قرآن کافی ہونا چاہیے. یہ نہ بولے کہ معجزات نہیں ملے. معجزات مل کے کیا انہوں نے کیا؟ آج میں اور آپ کو پوری دنیا میں تو اللہ سائنس دکھا رہے اپنی آفاق میں، انفس میں، اپنی ذات میں، یونیورس میں. اس کے بعد ہم کیا مان رہے ہیں؟ ہم بھی تو اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں وہی تو، اور یاد کرو کہ جب میں نے ڈالا حواریوں کی طرف ان آمنو بی و بی رسولی کے مان جو مجھے اور میرے رسول کو، قالوا آمنا انہوں نے کہا مان گئے، وشہد اور گواہ رہیے گا باننا مسلمون کے بے شک ہم مسلم ہیں. یہی حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مددگار ہیں اللہ کے، ہم انصار اللہ ہیں. اور وہی انصار جو تھے جو اپنے آپ کو انصار کہہ رہے تھے، اللہ کہہ رہے وہ ایمان والوں سے کلوز ہیں. اور اسی لیے جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً ایکسیپٹ کر لیا قرآن. یعنی انہی کے لوگ جو چلے آ رہے تھے، اسی ٹائپ کے لوگ جو تھے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مانا. اور اللہ کہتے یہ میں نے ڈالا تھا حواریوں کی طرف اور آپ کی مدد کی. یعنی حواری ظاہر خود اچھے بھی تھے، تو اللہ کا آرڈر جس طرح سے ہدایت کا آتا ہے تو انہوں نے ایمان لائے اور گواہی انہوں نے دی کہ ہم کیا ہیں، ہم انصاری نہیں ہیں، باننا مسلمون، ہم مسلم. یہ نام ہے، ہمیشہ سے یہی، ہمیشہ یہی رہے گا. آگے کہتے ہیں قال الحواریون، جب حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، حل یستطیع ربک کا کیا استطاعت رکھتا ہے تمہارے رب، ان ینزل علینا کہ اتارے ہم پر مائدہ دسترخوان من السماء آسمان سے، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. اب دیکھیں عیسیٰ حواریوں نے مان تو لیا، تو اب کہتے اتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا ایک اپنی ایک سوچ تھی. انہوں نے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے کیا استطاعت ہے تمہارے رب کی کہ ہم پر جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ خوان اترے. اب یہ خوان جو ہے نا یہ اسپرچل بھی ہے اور یہ مطلب جو فوڈ ان ٹرمز آف فوڈ بھی ہے، مادی. اور اگر آپ دیکھیں نا عیسائیوں کے میں جب ایک جیوا وٹنس کے پاس ہم لوگ گئے تھے تو انہوں نے اسٹارٹنگ میں بھی یہ بات بولی تھی، اینڈنگ میں بھی، کہ اے خدا آپ کا شکر کہ تو نے ہمیں اس روحانی دسترخوان سے کھلایا. سمجھ رہے روحانی دسترخوان کیا ہے؟ ابھی ہم یہ جو نالج لے رہے صحیح، تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ مائدہ ہے نا، روحانی دسترخوان ہے، یہ رزق ہے نا ہمارے لیے. ہم کھاتے ہیں تو اس کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ انرجی فیل کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو کہہ رہے تھے، خیر یہ تو دوسرا والا آسمان سے کہہ رہے تھے. تو اگر نہیں کہہ رہے ہوتے تو حضرت عیسیٰ یہ تو نہیں